اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وسلم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل صد عزت و احترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین کرام، جمعہ کی یہ مقبول و محبوب ساعتیں اور اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد کے لیے جمع ہونا، اللہ پاک ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ گزشتہ کئی ایک جمعات سے ہم اپنے خاندانی نظام کے متعلق کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں میاں بیوی کی گھریلو ذمہ داریاں اور حقوق پر بات تھی۔ میں آج اس عنوان کو اور یہ جو ہم نے ایک سبق شروع کیا تھا رمضان میں، بس اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اور جلدی جلدی کچھ چیزیں نتیجے کے طور پر، جیسے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، میاں اور بیوی کی الگ الگ ذمہ داریاں ہم نے دیکھی۔ ان میں چند ذمہ داریاں ہیں جو مشترکہ ہیں، دونوں کو ادا کرنی ہوتی ہیں۔ ان میں پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں اور خوشی غمی میں شریک ہونا ہے۔ یہ میں بس جلدی جلدی آپ کو وہ ذمہ داریاں بتا رہا ہوں کہ جو دونوں کو اکٹھے ادا کرنی ہے۔ پہلے ہم نے وہ ذمہ داریاں دیکھی ہیں جو دونوں کی اپنی اپنی ہیں، کہ عورت اپنی یہ ذمہ داریاں ادا کرے گی، مرد اپنے یہ ذمہ داریاں ادا کرے گا۔ ان میں دونوں کی جو ذمہ داری اکٹھی ہے وہ ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ میاں بیمار ہوتا ہے، شوہر بیمار ہوتا ہے تو بیوی خدمت کرتی ہے۔ تو جب بیوی بیمار ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو مشترکہ، جو دونوں کو کرنی۔ اب آپ بیمار ہیں تو آپ کے لیے یخنی تیار ہو رہی ہے، آپ کے لیے کیا بن رہا ہے، کیا تیار ہو رہا ہے، بیوی یہ خدمتیں کر رہی ہے، اور بیوی بیمار ہو جائے تو آپ پوچھیں گے۔ تو یہ ظلم ہے، اس کا حساب ہوگا۔ تو آپ بیمار ہیں، وہ خدمت کرے گی، اور وہ بیمار ہے تو آپ خدمت کریں گے۔ آپ کا سر درد ہے، وہ دبائے گی، اس کا سر درد ہے، آپ دبائیں گے۔ یہ گھر بسانا سوکھا کام نہیں ہوتا، اور یہ صرف گھر بسانا نہیں ہوتا، آخرت میں جواب دینا، اللہ کو جواب دینا، کیونکہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے آپ کا سر دبانا۔ وہ سر دبا رہی ہے تو یہ وہ احسان کر رہی ہے، تو احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اس کا سر درد ہوگا تو آپ کو دبانا ہوگا۔ آپ شوہر ہیں، آپ کوئی الگ مخلوق نہیں بن گئے کہ آپ میاں ہیں تو آپ خدا بن گئے، آپ اب کسی کی نہیں سنیں گے۔ آپ شوہر ہیں تو آپ خدمت نہیں کریں گے، غلط بات۔ تو مشترکہ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ دکھ میں شریک ہو جائیں، اس کے دکھ میں آپ شریک ہوں، وہ آپ کے دکھ میں شریک ہوں۔ آپ کے خاندان کا کوئی مر رہا ہے، کوئی مر گیا ہے، تو بیوی کو چاہیے وہ دکھ میں رہے اور اس
اس کا کوئی مر جائے تو آپ دکھ میں رہیں، اے نہیں کہ چنگا ہویا. یہ شوہر ایسا کہتے ہیں بیوی کو، چنگا ہویا تیرے پچھلیاں نہ مر گیا. تو پھر یہی بات تیرے پچھلوں کے مرنے پہ وہ کہے گی تو کیا کرے گا؟ یہ مشترکہ ذمہ داری ہے، اور یہ حساب دیں گے اللہ کو آپ. ایک ایک قول کا حساب ہوگا، ایک ایک فعل کا حساب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اچھا یا برا ایک ایک قول حساب دینا ہوگا، ذرے کے برابر قول و عمل کا حساب دیں گے آپ. اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حقوق العباد کی معافی نہیں. کوئی نمازیں آپ کیوں نہیں بچائیں گی، کوئی روزے حج آپ کو نہیں بچائیں گے، حقوق العباد کی کمی. یہ مشترکہ ذمہ داری. اگلی ذمہ داری ہے ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنا. آپ کے ذہن میں یہ بات آپ بٹھائیں کہ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. انسان ہے تو غلطی کر سکتا ہے. غلطی سے پاک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی عطا سے نبیوں کی ذات ہے. بس اس کے علاوہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو جب آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، تو تھوڑا بہت نمک زیادہ ہو گیا، روٹی جل گئی، یہ لڑائی والی بات نہیں ہے. تو آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کی معاف کریں گے، اور وہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں آپ کی معاف کرے گی. ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، یہ مشترکہ ذمہ داری. اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کریں. یہ بہت اہم چیز ہے، یہ دونوں کی ذمہ داری. اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسی چیز ہے، دیکھیں جو نندیں ہوتی ہیں، جو ساس ہوتی ہے، ماں کے درجہ ہوتا ہے اس کا، لیکن بہو کی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ نظر رکھتی ہیں کہ کوئی کمی، کوئی نقص نظر آئے. تو پتر آپ جا کے دسے میری بڈی ہے جی، میری بڈی ہے جی، یہ تو پھر تیلی آپ لاتی. تو گھر کا سسٹم آپ نے بچانا ہے. کیسے بچانا ہے؟ اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اپنی ماں کو مت بتائیں، اپنی بہنوں کو مت بتائیں. اور اس کا بھی یہ کام ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر کی چھوٹی موٹی عادتیں ہوتی ہیں، مطلب ستا انج سوندا ہے، انج بولدا ہے، انج خراٹے بڑے لینا ہے، جتی انج سٹ دینا ہے، کپڑے انج دیاں گلاں جو بیبیاں بھی بیٹھیاں اپنی سہیلیاں نوں دسنا، اپنے خاندان نوں دسنا، یہ تو سوندا ہی بڑا بھڑا ہے، یہ تو سا ہی بڑا بھڑا لینا ہے. کیا ہے؟ آپ کا ہی رشتہ ہے جو کائنات کا پہلا اور آخری رشتہ ہوگا، اور میاں بیوی کا ہی رشتہ اصل رشتہ ہے. اس رشتے کو چلانا ہے آپ نے، تو کیسے چلانا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تو رازوں کی حفاظت کریں ایک دوسرے کے، چھوٹے موٹے. ہاں کوئی ایسا بڑا حرام کام ہے تو وہ آپ بتائیں، اس کو ڈسکس کریں، خاندان کو بٹھائیں، ان کا حل کریں. لیکن نکیاں نکیاں گلاں ایک دوجے کو دس کے وہ بیویاں دے ہاتھ گل جائے گی، ایک بیوی تو دوجی، دوجی تو تیجی، وہ چیونٹی تو ہاتھی بن جاتی ہے گل. کل واپس وہ ہاتھی بنا کے عورتاں پیش کر. تو اپنا گھر خود خراب ہم کرواتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. آپ اگر اپنا گھر بسانا چاہیں گے نا، آپ کا گھر کبھی کوئی خراب نہیں کر سکتا. گھر خراب میاں بیوی سے زیادہ کون کرتا ہے؟ یا عورت دے پچھلے یا مرد دے پچھلے. خراب اثر گھر وہ کرتے ہیں، میاں بیوی ٹھیک ہوتے ہیں، ادھر سے اس کو جناب درس دیا جا رہا ہوتا ہے، عورت کو اس کے پچھلے سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں، منڈے روز کے پچھلے سبق پڑھا رہے ہیں. وہ بیچارے ٹھیک ٹھاک تھے، ان کی زندگی برباد کر. اور یاد رکھنا جو زندگی آپ کی برباد کر رہے ہیں، یہ بعد میں افسوس بھی نہیں کریں گے. آپ ساری زندگی ہاتھ تو سنبھالنا ہے. تو آپ نے اپنا گھر بچانا ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہوگا. تو کبھی بھی عورت کو چاہیے وہ اپنے پچھلوں تک بات اپنے شوہر کی کوئی نہ پہنچائے، اور شوہر اپنی ماں بہن وہ رشتے اپنی جگہ، ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن اپنی بیوی کی باتیں ان سے مت کریں. ان باتوں کو آپس میں بیٹھ کے کلیئر کریں. کل کسی نے بھی نہیں ہونا، تو سب دونوں ہونا. تو آج کسی اور کی وجہ سے اپنے رشتے میں پھک ڈال کے کل انہوں نے ہونا نہیں، تو تساں بھی ساری زندگی منہ وٹ کے بیٹھے رہنا. تو کسی کی لیے اپنا رشتہ خراب نہ کریں. یہ مشترکہ. اور ایک اور مشترکہ جو ذمہ داری ہے، میں نے الگ الگ سے بھی ذکر کیا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے
بن سنور کے رہا کرے. مرد کو غیر عورت کے لیے بننا سنورنا منع ہے, عورت کو غیر مرد کے لیے بننا سنورنا منع ہے. مرد اپنی بیوی کے لیے بناؤ سنگار کرے. ادھر یہ مطلب نہیں کہ بھئی چوڑیاں پا لے, مطلب صاف ستھرا رہے, منہ دھو کے رکھے, خوشبو لا کے رکھے. سنت ہے نا, سنت اور سواد ہے. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ تصا جڑا نا گھنڈ کھڈ لینا تو چوڑیاں پا لینیاں, کانٹے پا لینے. مطلب بناؤ سنگار, صاف ستھرا رہے, اسمیل نہ آیا آپ کے کپڑوں سے, خوشبو لگا کے رکھے. عورت اپنے میاں کے لیے بن سنور کے رہے. یا مشترکہ ذمہ داری ہے میاں بیوی کی کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے صاف ستھرے, خوشبودار, پاک صاف ہو کر رہے. غیر کے لیے نہیں, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو عورت کسی غیر کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے کل بروز قیامت وہ برہنہ ہو, وہ ننگی ہو. بہت سخت وعید ہے اس بات. تو بناؤ سنگار, میک اپ کرے جتنا کرنا ہے, لیکن اپنے شوہر کے لیے, اپنے شوہر کے لیے وہ جن اور چڑیل سی بنی ہو اور بازار جانے کے لیے وہ ہزاروں کا میک اپ کر رہی ہے, تو یہ حرام ہے عورت کے لیے, حرام کر رہی ہے. جتنا مرضی آپ بناؤ سنگار کر لیں, اجازت ہے, لیکن اپنے شوہر کے لیے. تو ایک دوسرے کی اس طرح سے ضروریات کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کی ذمہ داریاں اپنی اپنی آپ ادا کریں, تو انشاءاللہ العزیز ہمارے رمضان کا سبق جو تھا وہ یاد رکھیں گے تو زندگی بہتر ہو جائے. اب ہمارا جو پاکستان میں خاندانی سسٹم ہے یہ رشتوں سے جڑا ہوا. مثال دیتے ہیں نا, کہتے ہیں بیماری تے اپنے پیسے نہیں لگتے, جن پوچھنے والے آن جڑے آن رہے ہوتے ہیں انہوں نے چاہ دے لا دیتے ہیں. یہ خاندانی سسٹم ہے. نانکا دادکا, دادکے دا کے دادکا, اودا دا کے دا کے, او جناب ایک مریض ہاسپٹل جانا ہے تو 70 بندہ ہوتے باہر کھلوتا ہوتا. ڈاکٹروں بھی پریشان کرتے ہیں, پھر ہسپتال لڑائیاں ہوندیاں نے, پھر جناب اتنے رونے پہ. اب خود سوچا کریں تھوڑی سی ان چیزوں کو. یہ ہم غلط کرتے ہیں. ہم مانا کہ ڈاکٹر بھی کہیں غلطی کرتے ہیں, غلط وہ بھی ان کا بھی انداز ہے, لیکن ایک مریض نے 70 نال بندہ ٹریا ہوا ہے. میں دیکھ کے آواں انہوں کی ہویا کہ تیرے ویکھن نال انہیں صحیح ہو جانا. وہاں جا کے ڈاکٹر کو پریشان کرتے ہیں, وہاں جا کے شور کرتے ہیں وارڈ میں, وہاں مریضوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. باہر کے ممالک میں پتہ کیا ہوتا ہے, ہاسپٹل کی گاڑی گھر سے مریض کو لے جاتی ہے, نال کوئی نہیں جاتا. مریض کو لے جا کے ہاسپٹل علاج کر کے انہوں ٹھیک کر کے گھر چھڈ کے جاتے ہیں. اے سسٹم ہے جنہوں نے ویکھ دو تسی بڑے جناب خوشحال نے, ترقی تو انہوں نے آپ کیتیاں نے چیزاں. ایتھوں کوئی چیز تہاڈے کول ہوئے گی کھا کے تسی اتنے سٹ دینی ہے, وہ نہیں سٹ دے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ باہر کے ممالک میں جو اتنی صفائیاں اور یہ سارا کچھ ہے وہ حکومت کرتی ہے؟ نہیں میرے بھائی, حکومت نہیں کرتی, لوگ کرتے. وہ لوگ خود کرتے ہیں. وہ اپنے ملک کو اپنا سمجھتے ہیں, وہاں گند خود نہیں ڈالتے, وہ حکومت نہیں صاف کرتی, وہ گند خود نہیں پاندے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے گھر کے سامنے گند رکھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ حکومت آ کے چکے. ذمہ داری نہیں ہے نا, احساس ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ ہمیں شروع سے یہ بتایا گیا کہ تساں سنتی سننی اور تساں تے جانا ہی جنت ہے, گلیاں صاف کر کے کی کرنا. حالانکہ الطہور نصف الایمان, صفائی نصف ایمان, دا ایمان ہی نہیں پورا تو جنت کتنے جانا. اور یہ جو صفائی نصف ایمان ہے یہ کس کی صفائی؟ منہ دی صفائی, کپڑے دی صفائی. کوئی اس میں وضاحت آئی ہوئی ہے حدیث میں کہ کی صفائی؟ ہر شے دی صفائی. تہاڈا جسم, تہاڈا گھر, تہاڈی گلی, تہاڈا محلہ, تہاڈا ملک, ہر چیز دی صفائی نصف ایمان. یہ نہیں کہ گھر صاف کر لیا تو نصف ایمان ہو گیا, نہیں. گلی کنے صاف کرنی؟ یہ ایمان نصف ایمان. تسی کی سمجھیا بس منہ دھو لیا تو نصف ایمان ہو گیا؟ اتنی سوکھیاں گلاں نہیں ہیں میرے بھرا, جنت جانا کہ کچھ کرنا پڑے. اس لیے یہ طریقہ کار ہم اپنائیں گے تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی, بہتر ہو جائیں گی. تو ہمارے رشتے نظام جڑا ہوا, اور یہ اللہ کا شکر ہے کیونکہ خاندانی نظام یورپ میں, امریکہ میں ختم ہو گیا. تو وہ لوگ جاپان کے اندر, ابھی پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا,
لگا ہے کہ 70% جاپان کے اندر جو بزرگ ہیں وہ گھروں میں گلے سڑی لاشیں ان کی ملی ہیں. کیوں ملی ہیں؟ ہے ہی نہیں کوئی پوچھنے والا. اولاد سیانی ہوئی نکل گئی, کیڑا ابا تے کیڑی اما تے کیڑا کی, رشتے نہیں ہے نا, نظام نہیں ہے. کبھی تسی سنے کہ فلانے انگریز دی پھوپھی ہے؟ رشتوں کا نام ہی نہیں ہے, رشتے ہی نہیں ہے, رشتہ سسٹم ختم ہو گیا, خاندانی سسٹم. اب بزرگ ہو گیا, ہوں بیچارہ نہ آپ پانی پینے گا نہ کچھ, ایک کمرے کلا پیا اتنے مر گیا, سڑ گیا, گل گیا. کئی عرصے تو بعد بدبو پھیلی نے, لوگوں نے آ کے ویکھیا تے ہڈیاں گلیاں گئیاں, خاندانی نظام نہیں رہے ملک کو. یہ شکر ہے ہمارا یہ نظام اسلام کی برکت سے ہمارے محرم جو رشتے ہیں ان کے لیے قطع تعلقی سے منع کرتا ہے اسلام, یہ ساری چیزیں بڑا اچھا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو امتحان میں ہوتا ہے نا وہ شوہر ہوتا ہے, کیونکہ اس نے سارے رشتوں کو مینج کرنا ہوتا ہے. کئی بیچارے ایندے مظلوم شوہر ہوندے نے جنہاں دی ساری زندگی راضی کرنے ہی لنگ جاتی ہے. کیونکہ بڈھی کول بہ گیا تے اما ناراض, اما کول بہ گیا تے بڈھی نو باہر لے کے نکلیا تے بہناں ناراض, بہناں نو لے کے نکلیا بڈھی ناراض, انہاں نو پوچھیا تے پھوپھی ناراض. اے ویاہ شادیاں تے تسی دیکھیا خاندان نو راضی کردے سال لگ جاتا ہے کہ ویاہ تے آنا. تو ساری زندگی اس مظلوم شوہر کی راضی کرنے میں لگ جاتی ہے. اما نو کبھی تسلی دے رہا, اما میں تیرے نال, اندر جاتا بڈھی نو تسلی دیتا, بڈھی میں تیرے نال, اما دی خیر. مطلب وہ ساری زندگی. تو سب سے مشکل جو زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے نا وہ مرد کا ہوتا ہے, جو رشتوں کو مینج کرنا ہوتا ہے. کیونکہ یہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. رشتے بہت زیادہ ہیں, ان کو مینج کرنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم اسلامی اصولوں کو دیکھتے ہوئے چلیں گے نا تو ہمیں مشکل نہیں پیش آئے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ماں اور بیوی. یہ دنیا کا ایک ایسا, یوں سمجھ لیں ایک مہان رشتہ ہے کہ جو ساس بہو, یعنی ساس اور بہو کا لفظ ہو تو لڑائی نہ ہو. کبھی شاد و ناظری سنیا ہوئے گا کہ ساس بہو میں بڑا پیار ہے. پھر اوپر سے ہمارے سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے, وہ دکھاتے ہی ساس بہو کی لڑائی ہے. ساس بہو ہر ڈرامے میں یہی دکھاتے ہیں وہ کہ بہو چلاکیاں کیا کرتی ہے ساس کے ساتھ, اور ساس کیا چلاکیاں کرتی ہے بہو کے ساتھ. ساس کو کیسے قابو کرنا ہے بہو. حالانکہ اس ساس کو ہی سوچنا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اپنے ہاتھوں سے میں نے کروائی ہے, اور میرے بیٹے کا گھر میں خود اپنے ہاتھوں سے توڑ رہی ہوں. لیکن حیرت ہے, یہ کچھ رشتہ شاید اس میں لفظوں میں کوئی ایسی تاثیر ہے. ماں اور بیوی, یہ جو دو رشتے ہیں ان کو آپ کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں آپ کے ماں کے بھی حقوق ہیں, بیوی کے بھی حقوق ہیں. یہ دونوں حقوق تو دونوں کے اپنے اپنے الگ الگ ہیں. آپ نے دونوں کی ذمہ داریاں حقوق الگ الگ ادا کرنے. لیکن اگر آمنا سامنا آ جائے, ان دونوں کی ٹکر ہو جائے, تو اس صورت میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے, جبکہ ماں کے حقوق بھی ادا کرنے کا حکم ہے اور اس کی اطاعت کا بھی حکم ہے. تو اس لیے بیوی اور ماں میں اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ نے تحقیق کرنے کے بعد جو ترجیح دینی ہے نا وہ ماں کو دینی. لیکن اب آپ دیکھ لیں آپ کس منصب پہ ہیں. آپ نے مقدمہ سن کے فیصلہ کرنا ہے, تو غلط فیصلہ کرو گے تو گناہ بھی تاڑا ہے. اور یہ قطعاً نہیں سوچنا کہ ماں کبھی غلط نہیں ہو سکتی. یہی تو دماغ سے نکالنا ہے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. بیوی بھی غلط ہو سکتی ہے, ماں بھی ہو سکتی ہے. لیکن تحقیق کے بعد آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ کیس کیا ہے, معاملہ کیا ہے, تو آپ بیوی اور ماں میں ترجیح جو ہے وہ ماں کو دیں گے, کیونکہ ماں کی اطاعت کا حکم ہے اور بیوی کے حقوق کا حکم ہے. بیوی اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں بیوی ہو کر
اپنی ساس کے لیے جو کہہ رہی ہوں یا جو مطالبہ کر رہی ہوں، کل جب میں ساس بنوں گی اور میری بہو مجھ سے مطالبہ کرے گی تو کیسا لگے؟ جب تک آپ خود کو اپنے درجے میں رکھ کے سوچیں گے کبھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ آپ بیٹے ہیں نا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ خود کو باپ کی جگہ پہ رکھ کر نہ سوچیں گے۔ آپ بہو ہیں، آپ کو تب تک کیس سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ خود کو ساس سمجھ کے نہیں سوچیں گی کہ آج میں بہو ہوں، میں کہتی ہوں میں ساس دی خدمت نہیں کرنی، تے کل جدوں میں ساس بنی تے میری بہو آ کے آکھے گی کہ میں ساس دی خدمت نہیں کرنی۔ جتنی بھی لڑکیاں ہیں، بہویں ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ کل وہ ساس بنیں گی، وہ مطالبہ کرو جو کل تم سے کیا جائے اور تم پورا کر سکو، وہ مت مانگو کہ کل تم سے مانگا جائے اور تم جو ہے وہ ادا نہ کر سکو۔ اس لیے ان میں یہ آگے آ جاتے ہیں بیوی اور بہنیں۔ یہ میں ایک گھر کے رشتے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ ایک گھر میں آپ کیسے ٹھیک رکھ سکیں، بیوی اور بہنیں۔ اب اس میں یاد رکھیں آپ کے ماں باپ کے علاوہ آپ کے لیے سب سے بڑا رشتہ بیوی کا۔ بہنوں کا اور بیوی کا اگر آمنا سامنا ہوتا ہے تو آپ بہنوں کو ترجیح نہیں دے سکتے کسی صورت۔ ان سے صلہ رحمی کا الگ حکم ہے، ان کا آپ حق ادا کریں، ان کے ساتھ بول چال کریں، ان کے ساتھ حق ادا کریں، لیکن بہنوں کے کہنے سے آپ بیوی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ماں باپ کے بعد سب سے بڑا رشتہ جو آپ نے اوپر رکھنا ہے وہ بیوی کو ترجیح، بہنوں کو نہیں۔ اسی طرح پھر باقی خاندان کے جتنے لوگ ہیں، خالہ ہے، پھوپھی ہے، جو بھی ہیں، ان تمام میں بھی آپ کے لیے سب سے اوپر جو رشتہ آپ نے رکھنا ہے وہ بیوی ہے۔ تو والدین کے بعد وہ رشتہ سب سے اونچا آپ رکھیں گے۔ آپ بہنوں کے کہنے پر، خالہ مامی کے کہنے پر آپ بیوی کے خلاف نہیں جا سکتے، آپ ترجیح جو ہے وہ بیوی کو دیں گے۔ ایک اور رشتہ آتا ہے ہمارے سامنے جو ہمیں پریشان کرتا ہے، وہ ہے والدین اور سسرال۔ اب جو سسرال ہوتا ہے مطلب ساس سسر ہوتے ہیں، وہ بھی والدین کے حکم میں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے 3 طرح کے باپ ہوتے ہیں، ایک حقیقی باپ جس نے جنم دیا، اور ایک اس کا استاد، اور تیسرا اس کا سسر، وہ بھی اس کا حکمن باپ ہے۔ یعنی جس طرح اپنے حقیقی باپ کا ادب و احترام ہوگا اسی طرح سسر کا بھی ہوگا، جس طرح اپنی ماں کا ہوگا اسی طرح ساس کا بھی ادب و احترام ہوگا۔ ادب و احترام ان کا والدین جتنا ہی ہوگا، لیکن اگر والدین اور سسرال آمنے سامنے آ جائیں گے تو اس صورت میں آپ اپنے والدین کو ترجیح دیں گے، نہ کہ اپنے سسرال۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا لیول کیسے رکھنا ہے، اس سے ہٹنا گناہ ہے۔ آپ کو اس لیول ان سب میں دیکھنا ہوگا۔ تو سسرال کے مقابلے میں آپ والدین کو ترجیح دیں گے جب دونوں آمنے سامنے آ جائیں گے، دونوں کو اپنے لیول پہ رکھیں، دونوں کا وہ احترام لازم ہے۔ ساس سسر ماں باپ کی طرح ہیں، ان کی بے ادبی گستاخی والدین کی بے ادبی گستاخی ہے، اتنا ہی بڑا گناہ ہے وہ، یہ رشتے ہیں حقیقت۔ تو آپ نے والدین کو ترجیح دینی ہے، نہ کہ ساس سسر کو جب مقابلہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جو حقیقی والدین ہیں وہ بالوالدین احسانا، ان کے ساتھ احسان اور ان کی اطاعت کا حکم قرآن میں اللہ نے دیا ہے، جبکہ ادب و احترام جو ہے وہ ساس سسر کا بھی والدین والا ہو۔ اب والدین اگر یہ کہہ دیں کہ بیوی کو طلاق دو تو کیا کریں؟ بڑا پریشان۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ جو شریف شوہر ہے نا وہ ساری زندگی بیچارہ مسئلے حل کرتا ہی رہتا، کدی اینو راضی کر، کدی اینو راضی کر، کدی وہ بھی ناراض، کدی وہ ناراض۔ شریف جڑا ہو، ویسے تمہیں پتہ شریف بندہ مشکل ہی چیز ہوتا ہے، کیونکہ اگلے 2 جہان جو آسانی ہوتے جنتا جو دے واسطے اتنے دار ہونا ہی، دنیا سجن المومن و جنت اللہ۔
مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے جہاں مصیبتوں میں وہ رہتا ہے۔ والدین کہتے ہیں طلاق دو بیوی کو، تو اب اس پر بڑی مثالیں بھی وہ دیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ طلاق دے دو، تو انہوں نے دے دی۔ اور حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، کیس نبی کریم کے پاس گیا تو نبی پاک نے فرمایا جیسے عمر کہہ رہے ہیں ایسے ہی تو طلاق دے دو۔ یعنی والدین کہتے ہیں کہ طلاق دو بیوی کو، تو کیا طلاق دینی چاہیے؟ اب یہ شوہر کے لیے کتنا بڑا امتحان، وہ میاں بیوی آپس میں خوش ہے، لڑکی بھی اچھی ہے، لیکن بس وہ تاڑیاں کو تاہیاں جڑی نکی نکی گل اماں کو جا کے دسنا، اماں میری بڈی یہ کہتی ہے، اماں میری بڈی یہ کرتی ہے، اماں معاف کرے گی؟ درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ کبھی بھی اپنی ماں سے اپنی بیوی کی باتیں مت کریں، اپنی بہنوں سے کبھی بھی باتیں مت کریں۔ شریکہ باہر دا نہیں ہوندا، شریکہ ایک کو دادے دی اولاد نوں کیا جاندا ہے، سکے بھراواں نوں شریکہ کیا جاندا ہے۔ معاف کرنا سیکھیں، گھر بچانے ہیں تو درگزر کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں، بالخصوص اپنے گھر والوں کو اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتیں مت بتائیں۔ یہ نسخے ہیں میں جو دے رہا ہوں آپ کو، آپ نے اگر گھر بچانا ہے، اپنا گھر خوشحال کرنا ہے، آپ کو میری باتیں یاد رکھنی ہے، ان پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کوئی حل نہیں جے زندہ پیر لیا کے گھر پا دیو یا مار کے انہوں دفن کر دیو، گھر وچ برکت نہیں جے آنی جدوں تک انہاں گلاں تے عمل نہیں کرو۔ یہ اللہ کا رسول کا حکم ہے، اس کے بغیر آپ کا گھر نہیں بچ سکتا، یاد رکھیں۔ تو اس موقع پر شوہر نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو غیر جانبدار ہو کے تحقیق کرنی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میرے والدین کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بالکل ذہن سے نکال۔ ہمارا یہ عقیدہ صرف نبی کے لیے ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہے۔ وہ ایک کہاوت ہے نا کہ ہر سفید بالوں والا سیانا نہیں ہوتا، کئی لوگوں کے جہالت میں بھی تو سفید ہو جاتا ہے۔ جاہل بڈھے نہیں ہوندے، بولدے نہیں ہوندے، جاہل نہیں بڈھے ہوندے، انہاں کوئی چٹے وال آ گئے تے سیانا، وہ جاہل بھی تے بڈھا ہویا ہے۔ اس چٹے وال تے کالے وال کا کوئی چکر نہیں ہے، نبی معصوم عن الخطا ہے۔ یہ نہیں کہ میری اماں تے صحیح کہندی ہے، کیوں بھائی؟ کیوں؟ کوئی وجہ؟ میرے ابا تو ہمیشہ صحیح کہتے ہیں، کیوں؟ نہیں، حق سچ، سچ جھوٹ، یہ آپ کو دیکھنا ہوگا، تحقیق کرنی ہوگی۔ اگر آپ جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ بھی گناہگار ہیں۔ یہ تو میں والدین کی بات کر رہا ہوں نا، آپ کے پیر و مرشد وہ نہیں غلطی کر سکتے، بولے ہیں ڈرتے کیوں؟ پیر معصوم عن الخطا ہے؟ بالکل نہیں، صرف نبی معصوم عن الخطا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ میرے والدین نے کہتا بس صحیح کہتا ہے۔ نہیں بھائی، آپ دیکھو قرآن ہے، حدیث ہے، آپ ان کو سامنے رکھو، دیکھو کیا واقعی ایسا ہے۔ کیونکہ گھروں میں اکثر جھگڑے بلا وجہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کو بلا وجہ طلاقیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا بہنوں کے کہنے پر یا ماں کے کہنے پر، اور بعد ایک بندہ پچھتاتا ہے یار میں کیوں کیتا، پھر اسے پتہ چلتا ہے یار غلطی تو انہاں دی سی، ہوندی تو ہے ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ ظلم کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ غیر جانبدار ہو کے تحقیق کریں گے کہ سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اگر والدین صحیح ہیں تو بالکل آپ طلاق دیں، اگر بیوی صحیح ہے تو والدین کی بات آپ مت مانیں۔ یہی کیس حضرت امام احمد ابن حنبل کے پاس چلا گیا، ایک بندہ اپنے بیٹے کو لے گیا، میں اس کو کہتا ہوں طلاق دے، یہ نہیں دے رہا۔ وہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے کہا یار دیکھ لو، اگر واقعی عورت کی غلطی ہے تو دے دو طلاق۔ نہیں جی، حضرت عمر نے کہا تھا تو دے دی تھی بیٹے نے، حضرت ابراہیم نے کہا تھا تو دے دی تھی بیٹے نے۔ امام احمد ابن حنبل نے بس ایک جملہ بولا، فرمایا جدوں تیرا ابا عمر ورگا ہو جاوے تو پھر مان لیں گے۔ عمر دی مثال ہے نا، ابا عمر ورگا تیرا، غلطی کوئی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں آپ، اگر آپ غلط سن کر بیوی کو طلاق دیں گے
تو سب سے بڑے مجرم آپ ہوں گے، اس سے بڑے مجرم والدین ہوں گے۔ تو آپ والدین کی تحقیق کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ والدین صحیح ہوں پھر بھی آپ نافرمانی کریں، وہ تو والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم ہے۔ اگر والدین صحیح ہیں تو ان کی مانیں، اگر والدین غلط ہیں تو ان کی نہیں مانیں۔ کتنا بڑا امتحان ہے مرد کے لیے کہ وہ اتنا بڑا تحقیق کرے گا، جانچے گا، پھر جا کے حل نکالے گا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں نیت کیا کر تم والدین کی نہ مان، اگر والدین غلطی پر ہیں یہ نیت کر کے میں والدین کو قیامت کے دن بیوی کی پکڑ سے بچانے کے لیے ان کی بات نہیں مان رہا۔ نیت ہے کر لیں، دیکھو والدین کے کہنے پر طلاق دوں گا، قیامت والے دن سب تو پہلے عورت نے والدین میرے نو آ کے پڑھنا ہے کہ تسی میں نو طلاق دیوائی سی، کڈو میرا حق۔ یوم الحساب ہے بھائی، ہر شاید حساب ہونا ہے۔ آپ کو دکھائی دی حدیث جان چیونٹیاں دا بھی حساب ہونا ہے ایک دوسرے کو۔ تو آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میرے والدین غلطی پر ہیں، میں انہیں اپنی بیوی کی پکڑ سے حشر کے دن بچانے کے لیے ان کی بات نہیں مان رہا۔ نیت بھی چنگی ہے، ظاہر ہے جذبات ہوتے ہیں، غصہ ہوتا ہے، بعض اوقات اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اب آخر میں ایک دو باتیں دیکھیں آپ کہ آپ کس چیز میں آپ سختی کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، آپ میں چند باتیں بتا دیتا ہوں۔ اپنی بیوی سے آپ سختی سے پیش آ سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب آپ کی بیوی شریعت کی مخالفت کر رہی ہے، یعنی وہ امور جو حرام ہیں آپ کے بتانے کے باوجود وہ ان سے نہ بچ رہی ہو، تو آپ اس پر سختی کر سکتے ہیں۔ غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، پردہ نہیں کر رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی ہے، یہ یعنی شریعت کے احکام پر عمل کروانے کے لیے آپ سختی کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، بغیر کسی عذر بلا کسی وجہ کے بیوی اپنے حقوق ادا نہیں کر رہی، آپ کو حق ادا کرنے نہیں دے رہی، اس صورت میں آپ سختی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ سختی بھی اس کا بھی طریقہ ہے۔ سختی کا مطلب اے نہیں کہ گنڈاسا پھاڑ لو تے بس پھر بلے بلے، اس کا بھی طریقہ۔ بلا اجازت بیوی گھر سے چلی جاتی ہے، آپ منع کرتے ہیں، باز نہیں آ رہی، سختی کر سکتے۔ لیکن سختی کیسے کرنی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا بیوی کو چہرے پر مت مارو، بیوی کو گالی مت دو، اور اگر بیوی سے ناراضگی ہو بھی جائے تو گھر سے مت نکالو۔ سختی کا اصول کیا ہے؟ قرآن حکیم دیکھیں، واللاتی تخافون نشوزہن، اگر بیوی سرکش ہو جائے، سرکش کا مطلب یہ ہوتا ہے شریعت کو نہ مانے، حرام کر رہی ہے، باغی ہو گئی ہے، تو سب سے پہلا اب آپ نے سٹیپ یاد رکھنے، فَعِزُوهُنَّ، پہلا یہ ہے کہ آپ نے اسے سمجھانا ہے، سمجھانا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا سٹیپ یہ نہیں کہ اٹھ دے پہلے جناب آپ نے مارنا یا طلاق یا گھر سے، پہلا سٹیپ سمجھانا۔ یہ میں قرآن کے سٹیپ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے گھر اگر بے سکونی ہے یا اس طرح کا مسئلہ ہو تو بچ جائے۔ فَعِزُوهُنَّ، نصیحت کرے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، نصیحت اثر نہ کرے تو دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس سے بستر الگ کر دینا، رہائش الگ کر دیں، بستر الگ کر دیں، اس کے پاس جانا چھوڑ دیں۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ کچھ عرصہ ایسا کریں شاید بچت ہو جائے۔ یہ دوسرا سٹیپ بھی اگر نہ ہو تو پھر وَضْرِبُوهُنَّ، پھر جو ہے وہ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اسے ڈرائیں گے ہلکی سی مار مار کے۔ اب مارنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ اب حضرت ابن عباس سے پوچھا اس آیت کے بارے میں لوگوں نے کہ مار تو کی مطلب ہے، فرمایا جنہیں مسواک نال مار، جنہیں مارنا، چہرے پہ مارنا منع ہے، گھر سے نکالنا منع ہے، اور اس کو مطلب ڈرانے کے لیے تاکہ وہ بات مان جائے، تھوڑا سا دبکا لگا دیں۔ یہ جو انے واہ مارنا ہے نا، اس کا آپ کو حساب دینا ہوگا، یہ ظلم میں آتا ہے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ سدھرے گی، طلاق دے دیں، لیکن مارنا، اس کو ادموا کر دینا، کہیں آپ روز کیس دیکھتے ہیں، جلا ڈالتے ہیں، کہ ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے، کسی صورت نہیں کر سکتے۔ ہلکا مسواک سے مارنا، صرف ڈرانے کے لیے۔
اس طریقے سے اگر پھر بھی بات نہیں بنتی تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. میں سٹیپ بتا رہا ہوں قرآن کے. پھر چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ایک سیاںا بندہ سسرال سے بٹھائیں، ایک سیاںا بندہ اپنے خاندان کا بٹھائیں، اور میاں بیوی بیٹھ کے یہ کیس ڈسکس کریں. یہ چوتھا سٹیپ. پھر بھی نہیں گل بن گئی تو اب آپ طلاق دیں گے، اور وہ بھی ایک طلاق دینی ہے. کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ اب کچہریوں میں جا کے اسٹام لکھواتے ہیں، ایک لکھوایا کر. تینوں لکھوا دیتے ہیں، وہ وکیل صاحبان بھی کہتے ہیں لکھ دیو تینوں، بھیجاں گے کلا کلا. او بھائی بھیجو نہ بھیجو، تین لکھ دیتا تے تینوں ہو گئیاں. یہ دھیان رکھیا کرو، لکھنا بھی ایک کا. اسٹام پہ ایک طلاق لکھ کے چھوڑ دیں اس کو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عدت کے اندر اندر صلح بھی ہو سکتی ہے، عدت کے بعد بغیر حلالے دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے، عدت کے بعد وہ کسی اور نکاح کرنا چاہے وہ بھی کر سکتی ہے. یعنی ایک طلاق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے واپسی کا دروازہ کھلا ہے. تین دے چھڑیاں تے پھر کوئی راہ نہیں دے گا واپسی دا. تے جڑے راہ کڑ دے نے وہ پھر حرام جاندے نے، حرام کاریاں کرن دے نے. یہ 4 سٹیپ کے بعد طلاق کا نمبر آتا ہے، اور ہم پہلا ہی آپشن طلاق استعمال کرتے ہیں. ان چیزوں کو سیکھیں، سمجھیں، یاد رکھیں تاکہ ہمارے گھر آباد ہوں. حسب وعدہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جمعہ جو ہے یہ اس کا خطبہ یہ آخری ہوگا میرا. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ باتیں ہماری